بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باب نمبر 3 شروع کریں گے، جس کے اندر ہم محموز، معطل اور مضاعف کے قواعد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی گردانیں بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں الباب الثالث فی قواعد المحموز والمعتل والمضاعف وتصاریفها۔ تیسرا باب محموز، معطل اور مضاعف کے قواعد کے بارے میں اور ان کی گردان کے بارے میں۔ وهو يحتوی علی 3 فصول، اس کی 3 فصلیں ہوں گی۔ سب سے پہلی فصل المحموز، القواعد، التصاریف۔ پہلی فصل میں محموز کی مباحث ہوں گی اور محموز کے عنوان کے تحت 2 چیزیں ذکر کی جائیں گی، اس کے قواعد اور اس کی گردانیں۔ اس کے بعد المعطل، دوسری فصل کے اندر معطل کا بیان ہوگا اور یہاں پر بھی قواعد اور گردانیں دونوں ذکر کی جائیں گی۔ اور تیسری فصل المضاعف، القواعد، التصاریف۔ تیسری جو فصل ہے اس کے اندر مضاعف کا بیان ہوگا، اس کے اندر قواعد اور مضاعف کی گردانیں ذکر کی جائیں گی۔ آگے اس کا تفصیلی نقشہ دیکھیے۔ جدول اقسام الاسم والفعل، اسم اور فعل کی اقسام کا جدول یعنی نقشہ۔ پہلے 3 تقسیمات ہیں، المحموز، المعطل، المضاعف۔ محموز کے تحت تو اس کے قواعد اور گردانیں ہیں، معطل کے تحت اس کے قواعد اور اس کی گردانیں ہیں، لیکن گردانوں کے بعد پھر آگے مزید تقسیمات ہیں۔ اب دیکھیے، تصاریف المثال، تصاریف الاجوف، تصاریف الناقص، تصاریف اللبیب، مرکبات من التصاریف۔ یہ تمام معطل کی ہی اقسام ہیں، ان کی گردانیں جدا جدا ذکر کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد مضاعف ہے، مضاعف کے اندر قواعد اور تصاریف ہیں، اور پھر تصاریف المضاعف فقط اور مرکبات من التصاریف۔ یہ تمام مباحث ایک کے بعد دیگرے انشاءاللہ ہمارے آنے والے اسباق کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ تو ہماری پہلی بحث محموز کی ہے، تو محموز کے قواعد پڑھنے سے پہلے محموز کی تعریف دہرا لیتے ہیں تاکہ قواعد کا سمجھنا آسان ہو۔ ابتدائی اسباق کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا تھا، حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی کچھ انواع ہے، کچھ اقسام ہیں، جس کے اندر صحیح، محموز، معطل اور مضاعف کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ صحیح سے متعلقہ مباحث کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب ہم محموز کی مباحث شروع کریں گے، تو اس لیے پہلے جانتے ہیں کہ محموز کس کو کہتے ہیں۔ محموز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، هو فعل توجد في حروفه الاصلیۃ حمزۃ، یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے اندر حمزہ پایا جاتا ہے۔ فإن كانت في فائه فمحموز الفاء، اگر یہ حمزہ فا کلمہ میں ہو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، مثل امارہ، جیسے امارہ کے اندر فا کلمہ میں حمزہ موجود ہے۔ وإن كانت في عینه فمحموز العین، عین کلمہ میں ہو تو محموز العین کہتے ہیں، جس کی مثال سألہ ہے۔ وإن كانت في لامه فمحموز اللام، اور اگر یہ لام کلمہ میں ہو تو اس کو محموز اللام کہیں گے، جس کی مثال قرأ ہے۔ تو یہ تھی محموز کی تعریف۔ تو ہمارا سبق ہے الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق۔ الفصل الاول، پہلی فصل، المحموز، محموز۔ وهو على قسمین، محموز سے متعلقہ مباحث کی 2 تقسیمیں ہیں، قواعد المحموز، تصاریف المحموز۔ پہلے محموز سے متعلقہ قواعد بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد محموز سے متعلقہ گردانیں ذکر کی جائیں گی۔ القسم الاول فی قواعد المحموز، تمہید، تمہید۔ حینما فرغنا من بیان الابواب، جب ہم فارغ ہو گئے ابواب کے بیان سے، نبدأ الآن قواعد التخفیف والاعلال والادغام، اب ہم شروع کریں گے تخفیف کے قواعد کو ذکر کرنا، اعلال اور ادغام کو بیان کرنا۔ فتغییر الحمزہ تخفیف، جہاں حمزہ کی تبدیلی ہوگی اس کو تخفیف کہا جائے گا۔ وتغییر حرف العلت تعلیل، جہاں حرف علت الف واو یا کی تبدیلی ہوگی اس کو تعلیل کہا جائے گا۔ وادخال الحرف فی الآخر مشددا ادغام، اور ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جمع کر کے تشدید کی صورت میں لکھنا ادغام کہلاتا ہے۔ یہ انہوں نے اصطلاحی باتیں ذکر کی ہیں، اس کو لے کے آگے ہم چلیں گے، یہ بار بار استعمال ہوں گی۔ تو آئیے قواعد کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے قاعدے کا نام ہے
قاعدہ راسن وبوسن وذیبن، یہ قاعدہ کیا ہے؟ عبارت پڑھنے سے پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد عبارت پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حمزہ اکیلا ہو اور ساکن ہو تو اس صورت کے اندر ہم اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ اگر اس منفرد اور ساکن حمزہ سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو ہم اس کو الف پڑھ سکتے ہیں، اگر پیش ہو تو ہم اس کو واو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو ہم اس کو یا پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی حمزہ ساکن سے پہلے فتحہ ہو تو اس حمزہ کی آواز کو ختم کر کے ہم الف کی آواز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حمزہ ساکن سے پہلے پیش ہو تو ہم اس حمزہ کو ختم کر کے واو کی آواز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے کسرہ ہو تو ہم بجائے حمزہ پڑھنے کے یا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثالیں اس کی دیکھیے، رأسن، اب رأسن حمزہ ہے، منفرد ہے یعنی اکیلا ہے، اور اس سے قبل فتحہ ہے، تو ہم اس فتحہ کی وجہ سے اس حمزہ کی آواز کو الف میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی راسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بؤسن ہے کہ بؤسن حمزہ منفرد ہے، اکیلا ہے، ماقبل پیش ہے، تو ہم اس حمزہ کو واو کی آواز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ذئبن، یہاں حمزہ منفرد ساکن ماقبل کسرہ ہے تو ہم اس کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، ذیبن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ قاعدہ ضروری نہیں ہے، اختیاری ہے، یعنی دونوں طریقوں سے اس کا پڑھنا درست ہوگا۔ عبارت پڑھتے ہیں، الحمزۃ المنفردۃ الساکنۃ توافق الحرکۃ التي قبلها جوازا، حمزہ منفرد ہو یعنی اکیلا ہو اور ساکن ہو تو وہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ ای تکون بعد الفتحۃ الفا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فتحہ کے بعد واقع ہو تو ہم اس کو الف میں تبدیل کر سکتے ہیں، وبعد الضمۃ واوا، اور اگر وہ ضمہ کے بعد واقع ہوا ہے تو اس کو واو میں تبدیل کر سکتے ہیں، وبعد الکسرۃ یاء، اور اگر کسرہ کے بعد یعنی زیر کے بعد واقع ہوا ہے تو ہم اس کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، راسن بوسن ذیبن، اب یہ تینوں الفاظ اصل میں تھے رأسن بؤسن ذئبن، تو جہاں پر حمزہ ساکن سے پہلے فتحہ تھی ہم نے اس کو الف میں تبدیل کر لیا، جہاں پیش تھی وہاں واو میں تبدیل کر دیا، جہاں زیر تھی وہاں ہم نے یا کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کیوں جاری کیا جائے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حمزہ کا پڑھنا بنسبت الف کے پڑھنے کے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے حمزہ اور واو یا پھر حمزہ اور یا، ان تینوں صورتوں کے اندر حمزہ کا ادا کرنا بنسبت الف واو یا کے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس قاعدہ کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا قاعدہ، راسن بوسن ذیبن۔ ہمارا دوسرا قاعدہ ہے آمن و اومن، یہ قاعدہ واجب ہے یعنی ضروری ہے۔ پہلا قاعدہ اختیاری تھا، دوسرا قاعدہ ضروری ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی حمزہ ساکن کسی متحرک حمزہ کے بعد واقع ہو، اس ساکن حمزہ کی حرکت کو ماقبل کی حرکت کے موافق تبدیل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ مثال دیکھیے، آمنا، اومنا، ایمانا، اب یہ اصل میں تھے امنا، اب دو حمزہ ہیں، پہلا حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو ہم نے کہا اگر حمزہ ساکن حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو تو ہم اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق کر دیں گے، تو جب ہم نے ماقبل کی حرکت کے موافق کیا تو ہم اس کو مد کی صورت میں ادا کرتے ہیں، امنا کو آمنا پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اؤمنا، اب ہم نے کہا کہ اس کو ہم ماقبل کی حرکت کے موافق تبدیل کریں گے، یعنی اگر ماقبل فتحہ ہے تو الف میں تبدیل ہو جائے گا، ماقبل پیش ہے تو واو میں تبدیل ہو جائے گا، ماقبل کسرہ ہے تو یا میں تبدیل ہو جائے گا، اور ایسا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مثالیں دیکھیے، آمنا، اومنا، ایمانا، یہ تینوں کلمات اصل میں امنا، اؤمنا، ایمانا تھے، تو قاعدہ دیکھیے کہ دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا حمزہ متحرک ہے، پہلے کلمہ کے اندر فتحہ ہے پہلے حمزہ پر، دوسرے پر ضمہ ہے اور تیسرے کے نیچے کسرہ ہے، تو جہاں فتحہ تھی وہاں الف میں تبدیل کر کے آمنا بن گیا،
جہاں پر پیش تھی وہاں واو میں تبدیل ہوا حمزہ ساکن تو اومنا بن گیا، اور جہاں پر کسرہ تھی وہاں یا میں تبدیل ہو کر ایمانن بن گیا۔ عبارت پڑھتے ہیں، اذا وقعت الحمزة الساکنة بعد الحمزة المتحركة ابدلت موافقة لحركة ما قبلها وجوبا۔ جب حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو تو اس صورت کے اندر حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کے موافق تبدیل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ مثال دیکھیں، آمنا اومنا ایمانا، واللفظ فیہا، اصل میں یہ کلمات تھے امنا اؤمنا ایمانا۔ تو امنا اؤمنا ایمانا، ان تینوں کے اندر پہلا حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو ہم نے ما قبل کی حرکت کے موافق اس حمزہ کو تبدیل کیا۔ جہاں فتحہ ہے وہاں الف لا گیا تو آمنہ بن گیا، جہاں پیش ہے ضمہ ہے وہاں پر حمزہ کو واو میں تبدیل کیا تو اومنہ بن گیا، اور جہاں پر کسرہ ہے وہاں پر ہم نے حمزہ کو یا میں تبدیل کیا تو ایمانن بن گیا۔ تو ایسا قاعدہ آمنہ اور اومنہ۔ پہلا قاعدہ راسن بوسن زیبن جوازی تھا یعنی اختیاری تھا، دوسرا قاعدہ واجب تھا، ضروری تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 2 قاعدے جان لیے، اگلے اسباق میں مزید انشاءاللہ محمود کے قواعد ہم جان لیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔